بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، آپ کے علم میں ہے کچھ چند ایک باتیں۔ آپ ہر آدمی خبریں تو سن ہی رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری جو ہے وہ استعفے دینے کے لیے ایگری نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سندھ کی حکومت اگر ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ان کے ہاتھ میں جو ان کے اپی جس چیز سے وہ بچ رہے ہیں، جو انہیں دفع کر رہی ہیں چیزیں، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، کیونکہ انتظامیہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب انتظامیہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ان کی پکڑ دکڑ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی وفاقی گورنمنٹ کے لیے۔ اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے وہ تلوار جو ہے وہ ہاتھ سے پھینکنا نہیں چاہتے کہ جس سے وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف ہے، وہ پاکستان آنے پر ایگری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میری سب سے پہلے تو گرفتاری ہے، جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو وہ اب بات کر رہے ہیں وہ آزادی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے ایک تو آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، دن کم سے کم اتنا ہے کہ جب نہ وہ پاکستان آئیں گے نہ گرفتار ہوں گے تو پریشانی کس چیز کی۔ اب وہ کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے تیری زلف کے سہارے۔ اسی طرح مولانا کے استعفے لیے بغیر مولانا استعفے لیے بغیر مارچ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہیں، یعنی تینوں سینئر ممبران ان چیزوں کے لیے ایگری نہیں ہیں کہ جو جینون مطالبات کسی کے سمجھ میں آئیں، کہ زرداری حکومت چھوڑنے کے لیے ایگری نہیں ہے، نواز شریف آنے کے لیے ایگری نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان بغیر استعفوں، کیونکہ بغیر استعفوں کے اس کو پتہ ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے پاس اپنی تو کوئی سیٹ ہے ہی نہیں ہے اپنی ذاتی، اسے دوسروں سے کیا غرض ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی آصف زرداری، آپ دیکھیں کہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں، یہ ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ بھی ایک گیم کا حصہ تھا۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ ایک دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے امین فہیم، مخدوم امین فہیم کو الیکٹ کیا تھا زرداری نے کہ جی ہم اپنی پارٹی کے سینئر رکن کو بنائیں گے۔ تو اب کیونکہ صدر اس کا اپنا ارادہ تھا بننے کا، تو ظاہر ہے یہ صدر بننا چاہ رہا تھا بیچ میں، تو اس کو پتہ تھا یا اس کے مائنڈ میں تھا، اور پھر اگر یہ وزیر اعظم بھی سندھ سے لیتا امین فہیم کو تو پھر ایک ہی صوبے میں دو بڑی سیٹیں ہونا یہ زیادتی ہوتی باقی صوبوں کے ساتھ۔ اب اس نے اس گیم کو کس طرح کھیلا کہ اس نے کہا کہ بھئی نواز شریف کو ہی کہہ دیا کہ بھئی تم کہہ دو کہ امین فہیم ہمیں قبول نہیں، بس نواز شریف نے امین فہیم پہ الزام لگا دیا۔ اس کے بعد نہ امین فہیم رہا اور نہ ہی کوئی اور، اس میں لاٹری نکل آئی یوسف رضا گیلانی کی۔ تو یہ گیمیں جو ہے نا، یہ زرداری نے اس ٹائم یہ گیم کھیلی تھی۔ یہ قصہ تو پرانا ہو گیا لیکن ہمیں تو یاد ہے کہ یہ ایسی گیمیں کھیلنے کا ماہر ہے، کیونکہ گھوڑے رکھنے اور گھوڑے دوڑانے یہ گیم ہی ایسی ہوتی ہے کہ کیا پلاننگ کرنی ہے، اور وہ پہلے سے ساری پلاننگ ہوتی ہے، بعد میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ بعد میں تو گھوڑوں نے دوڑنا ہوتا ہے، یا جوکی نے دوڑانا ہوتا ہے تو یا گھوڑوں نے دوڑنا ہوتا ہے۔ اس میں پھر جو پلانر ہوتا ہے اس کا پھر فیصلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے ریس کے بعد۔ اس نے سب سے پہلے انسٹرکشن دینی ہوتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ زرداری گھوڑوں کا ماہر ہے، اور گھوڑوں کی آپ کو پتہ ہے کہ گیم میں یہی کچھ ہوتا ہے، گھوڑا ریس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب مولانا کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ ہوا ہے۔ مولانا آج تک جتنی بھی تحریکیں چلا سکا ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، سوائے MMA کے، کہ جو اس ٹائم اس نے صوبائی حکومت کو بچا لیا تھا، اور باقی تمام حکومتیں جو ہے نا
وہ اس نے کہا تھا استعفے دے دو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ نہیں کریں گے، لیکن اپنی صوبائی حکومت جو ہے، جو کہ جماعت اسلامی اور انہوں نے مل کے بنائی تھی، اس کو انہوں نے تحفظ دے دیا تھا۔ تو وہی چیز اب زرداری بھی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی صوبائی حکومت کی میں کچھ نہیں کرتا، ہاں تم پنجاب سے شروع کرو، وفاق سے شروع کرو، میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے ہیں نہیں سندھ کو بھی بیچ میں ڈالو، تو وہ اپنے ہاتھ کیوں کٹوائے؟ نہ وہ کٹوائے گا، نہ کاٹنے دے گا کسی کو۔ انہی کے حربے، انہی کے آگے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد آج کل ایک قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا چرچا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، خود کٹہرے میں پیش ہو رہے ہیں۔ جو جج ایز اے ملزم یا کٹہرے میں پیش ہو رہا ہے، اس کو تو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اپنے کیس کو جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے کٹہرے میں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے۔ کھڑا تو ہے ہی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں فواد چودھری پہ جو ہے نا حتیٰ عزت کا دعویٰ کروں گا۔ بھائی جس ٹائم تم کٹہرے میں کھڑے ہو، تم اس ٹائم جج نہیں ہو۔ اس ٹائم تمہیں کوئی گالی بھی دے تو تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ تم کٹہرے میں کھڑے ہو۔ کٹہرے میں تم جج نہیں ہو، ایز اے جج نہیں ہو۔ اگر تم جج کی سیٹ پہ بیٹھے ہو اور تمہیں کوئی کچھ کہے تو وہ توہین ہے، لیکن جب تم کٹہرے کے بیچ میں کھڑے ہو، اس ٹائم جو تمہیں مرضی کہے، وہ تمہارا ٹائم وہ جج کا نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے اس چیز کے لیے۔ اپنی بیوی کا حساب نہیں دیتا اور دوسروں کو حساب لینے کے لیے آتا ہے۔ اتنا سا بھی الزام اگر جج پہ آ جائے، چھوٹا سا بھی، اسے چاہیے کہ مستعفی ہو جائے۔ لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں لڑوں گا اور میں مروں گا، اور وہ فیوچر کا کچھ نہ کچھ اپنا بندوبست کر رہا ہے۔ کہیں اسائلم اپلائی کر لوں گا، چلو پاکستان میں گزارا نہیں، کیونکہ بیوی نے تو پہلے ہی سے بندوبست کیا ہوا ہے نا کہ فارن میں پراپرٹی لے لیے، رہنے بہنے کے لیے، بچوں کے لیے، ساروں کے لیے۔ اور اب اس نے بھی یہی پلان بنایا ہوا ہے کہ میں بھی یہاں سے لڑ جھگڑ کے اخیر اگر میرا اسائلم ہوتا ہے، امیگریشن کے لیے کوئی مسئلے آتے ہیں، تو یہ میری ویڈیو وغیرہ، یہ کارنامے سارے یہ میں پیش کروں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اب کٹہرے میں اپنی اولاد کا وہ دفاع نہیں کر رہا، اپنا بھی دفاع نہیں کر رہا، بلکہ الٹا گورنمنٹ پہ جو ہے نا کٹہرے میں آ کے سو موٹو لے لیا۔ بھئی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے تمہارا۔ میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے نا حکومت دے دی جائے، اور اس کو کہا جائے کہ جو تم آج لوگوں پہ تہمتیں لگا رہے ہو، یہ تم اتنے عرصے سے 40 سال سے اس کام میں پڑے ہوئے ہو، تم پہلے یہ بتاؤ کہ 40 سال میں تم نے معاشرے کو کتنا سدھارا ہے، اور کتنا تم جو ہے معاشرے میں بہتری لا سکے ہو، کہاں گراوٹ ہوئی ہے؟ وہی ویسا ہی معاشرہ ہے۔ تمہارے ہونے اور نہ ہونے کا تو کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تنکا بھی کہیں پہ کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا۔ میں تو اس کو ایک آدمی کو تنکے کی مانند سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ تنکے کی مانند ہوتا ہے۔ جو قوم چاہتی ہے تو وہ رد و بدل ہو سکتا ہے، ایک تنکا جو ہے نا اس کے ہلنے سے کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو شرم کرنی چاہیے اور اسے مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے عدلیہ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے، اور اس کو جلد سے جلد اس کا نبیڑا روز کے کارروائی کرنی چاہیے، اور روز کی کارروائی سے یہ ہوگا کہ یہ کٹی کٹا نکل جانا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔